السلام علیکم۔ سحری میں کھجور کا استعمال کرنے سے گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی۔ سحری میں پائے، نہاری اور تلی ہوئی چیزوں سے گریز کریں کیونکہ یہ چیزیں کھانے کے بعد پیاس بہت لگتی ہے۔ سحری میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال جیسے کیلا، خوبانی، سیب، اس کے علاوہ چنے، جو اور گندم کے آٹے کی روٹی آپ کو بھوک لگنے سے بچاتا ہے کیونکہ ان میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سحری میں ایسی غذا کا استعمال نہ کریں جن میں نمک اور مرچ زیادہ ہو۔ کافی یا چائے کا استعمال بھی نہ کریں۔ سحری میں جو کا دلیا، دودھ اور شہد کے ساتھ کھانے سے توانائی بھی حاصل ہوتی ہے اور آنتوں کی خشکی بھی نہیں ہوتی۔ روزہ کے دوران پیاس کو کنٹرول کرنے کے لیے دہی سب سے بہترین چیز ہے۔ سحری میں دہی یا لسی کا استعمال لازمی کریں۔ سحری میں الائچی کا استعمال بھی پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ سحری میں جب کھانا کھا لیں تو آخر میں چھوٹی سبز الائچی کے 3 عدد دانے چبا کر کھا لیں، اس سے منہ خشک نہیں ہوگا۔ افطاری کے بعد گیس، بدہضمی اور پیٹ درد ہو جاتا ہو تو پانی میں اجوائن اور سونف ابال کر پئیں، یہ دونوں ہاضمہ ٹھیک کرتی ہیں۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ منفرد بنانے کے لیے آپ اس میں لیموں چھڑک سکتے ہیں اور کریم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ افطاری میں سموسے، آلو والے پکوڑے اور تلی ہوئی اشیاء کے کھانے سے مکمل پرہیز کیا کریں۔ آلو ایک واحد سبزی ہے جو ہضم ہونے میں 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لیتے ہیں اور 1 گھنٹے تک معدہ میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ اس لیے معدہ اور دوسری بیماریوں میں مبتلا افراد آلو استعمال نہ کریں۔ شوگر کے مریض اصل بیسن کے پکوڑے بغیر آلو کے کم مقدار میں کھا سکتے ہیں۔ البتہ بچوں کے لیے آلو فائدہ مند ہے۔ بچوں کو آلو کے چپس بنا دیں، وہ شوق سے کھاتے ہیں، اور کوشش کریں کہ آپ افطاری میں کھجور اور مختلف قسم کے پھل استعمال کریں۔ گھر کی بنی فروٹ چاٹ و دہی بھلے بھی صحت سے بھرپور ہیں، کھا سکتے ہیں۔ بغیر آلو کے چکن پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے، یہ بھی کھا سکتے ہیں، جیسے چکن پکوڑا یا سٹیمڈ گرلڈ چکن وغیرہ۔ مشروبات میں پھلوں کا جوس، ملک شیک، لیموں کی سکنجین اور املی و آلو بخارے کا شربت استعمال کریں۔ املی آلو بخارے کا شربت تو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ کسی اچھے ہربل سٹور سے 1 کلو املی اور 1 کلو آلو بخارا گھر لا کر رکھ لیں، 1 ماہ کے لیے کافی ہوگا۔ روزانہ صبح کے وقت 1 جگ پانی میں 10 یا 12 آلو بخارے، کچھ مقدار املی، تھوڑا سا کالا نمک، پنک سالٹ اور شکر چینی ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ افطار سے پہلے اچھی طرح مکس کریں اور پھر افطاری اس شربت سے کریں۔ اپنے بچوں کو بھی پلائیں، یہ شربت آپ کے معدہ، جگر و گردوں کے لیے بہترین ہے۔ اپنے بچوں کو اس شربت کی عادت ڈالیں اور کولڈ ڈرنک سے دور رکھیں، سستا اور بہترین ہے۔ پودینے کا شربت، منٹ مارگریٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ روح افزا و جام شیری وغیرہ میں بھی لیموں اور تخم بلنگا ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ تخم بلنگا میں دودھ سے زیادہ کیلشیم موجود ہوتا ہے۔ افطاری میں گیس والے مشروبات جیسے کولڈ ڈرنکس اور دودھ سوڈا وغیرہ سے پرہیز کیا کریں، یہ آپ کے گردوں اور معدہ پر برے اثرات پیدا کرتے ہیں۔ کسی قسم کا مشروب افطاری کے وقت 1-2 گلاس سے زیادہ نہ پیجیے۔ تھوڑا کچھ کھا کر نماز کے بعد مزید پانی وغیرہ پی سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یا تو صرف کھانا کھا لیں یا پھر صرف افطاری کر لیں، یا کھجور اور مشروب پینے کے بعد نماز پڑھ لیں۔ کھانا کھائیں، اس کے بعد سحری میں ہی کھانا کھائیں۔ اگر افطاری کے بعد بھی کھانا بہت ضروری ہے تو ہمیشہ نماز عشاء و تراویح سے پہلے کھا لیں۔ بعد میں سونے سے پہلے کھانا ہرگز نہ کھائیں۔ کچھ افراد افطاری بھی دبا کر کرتے ہیں اور پھر کھانا بھی رج رج کر کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ ایسے افراد کو سلام ہے، ہم رمضان کو کھانے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ نماز تراویح کے بعد جلدی سونے کی عادت ڈالیں اور صبح جب سحری کے وقت اٹھیں تو فوری وضو کر کے 2 رکعت نفل تہجد کے ضرور ادا کریں۔ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ سے جو مانگنا ہو مانگ لیں، ضرور ملے گا۔ بیمار اپنے لیے شفا مانگے، انشاءاللہ پہلے سے اچھی صحت ملے گی، اور بے روزگار اپنے لیے رزق مانگے، وہ آپ کے لیے وہاں سے اسباب پیدا کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے باوضو رہ کر سحری کی تیاری کریں۔
اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ مختلف بیماریوں میں مبتلا افراد اپنے ڈاکٹر کے مشورہ سے خوراک کا استعمال کریں۔